اسماعیل اردو سٹوریز چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، کہتے ہیں انسان اپنی زندگی خود بناتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان صرف فیصلے کرتا ہے، زندگی ان فیصلوں کا نتیجہ بن جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک عام انسان کی جس نے غیر معمولی باتیں نہیں کی مگر آخر میں غیر معمولی سبق چھوڑ گیا۔ شہر کے ایک پرانے مگر پرسکون محلے میں نعمان نام کا نوجوان رہتا تھا۔ نہ بہت امیر، نہ بہت غریب، نہ بہت ذہین اور نہ بالکل سادہ، وہ خود کو درمیانی درجے کا انسان کہتا تھا۔ نعمان کی عمر 20 برس تھی، ایک نجی دفتر میں نوکری کرتا تھا جہاں صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک زندگی فائلوں میں بند رہتی تھی۔ وہ اکثر کہتا، بس گزارا ہو رہا ہے، زندگی تو بعد میں شروع ہوگی۔ نعمان کی ماں بیوہ تھی، خاموش مزاج، نماز اور دعا سے جڑی ہوئی۔ وہ روز فجر کے بعد نعمان کے کمرے کے دروازے پر کھڑی ہو کر دعا کرتی تھی، مگر کبھی اندر آ کر نصیحت نہیں کرتی۔ ایک دن نعمان نے پوچھ ہی لیا، امی آپ مجھے کچھ کہتے کیوں نہیں؟ ماں نے مسکرا کر کہا، بیٹا جنہیں خود سوچنا ہو انہیں زیادہ کہنا سوچ چھین لیتا ہے۔ یہ بات نعمان کے ذہن میں نہ بیٹھ سکی۔ وقت گزرتا گیا، نعمان کے دوست آگے بڑھتے گئے، کوئی بیرون ملک چلا گیا، کوئی بزنس میں کامیاب ہو گیا، کوئی شادی کر کے مطمئن ہو گیا، اور نعمان وہ وہیں کا وہیں تھا۔ اب اس کے جملے بدل گئے تھے، میرا وقت ہی خراب چل رہا ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ زندگی اس پر مہربان نہیں۔ ایک دن دفتر میں نعمان کو اس کے باس نے بلایا اور کہا، نعمان تم محنتی ہو مگر تم میں فیصلہ کرنے کی ہمت نہیں، تم ہمیشہ انتظار کرتے ہو کہ کوئی اور قدم اٹھائے۔ یہ بات نعمان کو چبھ گئی، لیکن سچ یہی تھا، وہ زندگی میں بھی ہمیشہ انتظار کرتا رہا تھا۔ ایک سرد رات نعمان دفتر سے دیر سے آیا، گھر میں اندھیرا تھا، امی کی آواز نہیں آئی۔ وہ گھبرا گیا، کمرے میں جا کر دیکھا ماں خاموش لیٹی تھی، ہاتھ ٹھنڈے تھے۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا، ڈاکٹر نے کہا اگر ذرا پہلے لے آتے۔ یہ جملہ نعمان کے لیے نیا نہیں تھا، مگر اس بار یہ اس کی زندگی بدل گیا تھا۔ ماں کے جانے کے بعد گھر خالی نہیں ہوا تھا، گھر خاموش ہو گیا تھا۔ نعمان کو اب سمجھ آ رہا تھا کہ خاموشی کیا ہوتی ہے۔ وہ اکثر رات کو امی کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر سوچتا، کاش میں نے وقت دیا ہوتا، مگر یہ جملہ کاش وقت واپس نہیں لاتا۔ نعمان نے نوکری چھوڑ دی، کچھ دن کچھ بھی نہ کیا، نہ دعا، نہ شکایت، نہ شکر، بس خالی پن۔ ایک دن اسے امی کی ڈائری ملی، آخری صفحے پر لکھا تھا، یا اللہ میرے بیٹے کو وقت کی پہچان دے دینا۔ نعمان رو پڑا۔ نعمان نے فیصلہ کیا کہ وہ وہی کام کرے گا جو واقعی کام کا ہو۔ اس نے محلے کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا، کوئی فیس نہیں، کوئی اشتہار نہیں، بس وقت۔ پہلی بار اسے وقت دیتے ہوئے سکون ملا۔ اب نعمان کم بولتا، زیادہ سنتا تھا۔ وہ کہتا، زندگی بڑی باتیں کرنے سے نہیں، چھوٹی ذمہ داریاں نبھانے سے بنتی ہے۔ لوگ اس کی بات سننے لگے۔ ایک دن ایک ادارے نے نعمان کو آفر دی، ہمیں تم جیسا انسان چاہیے جو لوگوں کو متاثر کرے، لیکن ہمیں تمہاری کہانی چاہیے، کچھ مسالہ دار کہانی۔ نعمان سمجھ گیا کہ وہ سچ نہیں ڈرامہ چاہتے ہیں، اس نے انکار کر دیا۔ اس دن نعمان نے کہا، اگر سچ میں نمک ملانا پڑے تو وہ سچ نہیں رہتا۔ یہی وہ بات تھی جو لوگ یاد رکھنے لگے۔ سال گزر گئے، نعمان وہ نہیں تھا جو کسی بڑی کرسی پر بیٹھا ہو، مگر وہ تھا جس کے پاس لوگ دل کا بوجھ لے کر آتے تھے۔ وہ سیکھ چکا تھا، وقت کو خرچ نہیں، وقت کو لگایا جاتا ہے۔ ایک دن ایک نوجوان نے پوچھا، زندگی کی سب سے کام کی بات کیا ہے؟ نعمان نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، جو تم آج ٹال رہے ہو کل وہی تمہیں توڑ دے گا، اس لیے آج کو سنبھال لو۔ یعنی جو بھی اچھا کام کرنا ہے وہ آج ابھی کرو، اس کو کل پر مت ٹالو۔ نعمان ایک دن خاموشی سے دنیا سے چلا گیا۔
نہ کوئی خبر نہ کوئی شور، مگر اس کے جنازے میں وہ لوگ تھے جنہیں اس نے وقت دیا تھا۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وقت سب سے بڑی امانت ہے۔ جو وقت کی قدر سیکھ لے وہ زندگی کی قدر سیکھ لیتا ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ لوگ آپ کو جانیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں۔ تو پیارے پیارے ناظرین، مجھے امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔